بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ کہا سانحہ سویڈن پر پوری امت مسلمہ مضطرب ہے، قرآن ہمارے قلب میں ہے، قرآن صرف قرات نہیں بلکہ ہمارے لیے جینے کا قرینہ ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم بولے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے خبیث کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سویڈن کی حکومت کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کا جواب دینا ہوگا۔ تمام ممالک کو سمجھنا چاہیے مسلمان اس حرکت کو قبول نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے درخواست کریں گے واقعے پر تمام ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلائیں۔ مذموم حرکت کے خلاف تمام ممالک میں آواز اٹھائیں گے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اسلاموفوبیا ذہنیت کی ایک اور مثال ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا اشتعال انگیزی ہے، پاکستان OIC کے سامنے معاملہ اٹھائے گا۔ 11 جولائی کو جنیوا میں OIC کی جانب سے UNHCR کا مباحثہ شیڈول ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ عالمی برادری سے اسلاموفوبیا سمیت مذہبی جذبات مجروح کرنے کے اقدامات کی روک تھام کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سویڈش حکومت گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ مذمتی قرارداد مرتضی جاوید عباسی نے پیش کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سویڈن واقعے کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ سویڈن میں قرآن مجید کے بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، عمل کو برداشت، احترام اور مذہبی آزادی کے منافی قرار دیا۔ قرارداد میں کہا کہ قرآن کریم کے بے حرمتی کسی بھی جمہوری معاشرے کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ عالمی برادری اسلاموفوبیا کے خلاف واقعات کی روک تھام میں ناکام ہوئی۔ حیدرآباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں وکلاء کی ریلیاں۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہے، پاکستان نے بھارت کو خط لکھ دیا۔ ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق راوی، جہلم، ستلج اور بیاس میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بھارت دریاؤں میں پانی کا درست ڈیٹا فراہم کرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ پانی کے اخراج کا پیشگی ڈیٹا فراہم کیا جائے، پیشگی ڈیٹا ملنے سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا۔ تباہ کن سیلاب میں مخلوط حکومت ہر جگہ پہنچی، بلوچستان اور سندھ میں ہر طرف ایسے لگتا تھا جیسے سمندر پھیلا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی تحفظ اکاؤنٹ کا اجرا کر دیا۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم بولے، ملک کے ہر نوجوان کو لیپ ٹاپ ملنا چاہیے، چاہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے۔ ڈیولپمنٹ اسکل کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نوجوانوں کی محنت سے ہمسایہ ملک کو پیچھے چھوڑیں گے۔ چیئرمین PTI کی جانب سے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت 5 مقدمات میں شامل تفتیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا، کیوں نہ آپ کو دیا گیا ریلیف ختم کر دیں۔ چیئرمین PTI کو 14 جولائی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عدالت نے چیئرمین PTI کے عبوری ضمانتوں میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ ادھر سیشن عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ 9 مئی واقعات کی تفتیش کے لیے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر JIT سربراہ کے سامنے پیش۔ دونوں رہنماؤں نے DIG انویسٹیگیشن کو بیان ریکارڈ کروا دیا۔ پولیس نے 9 مئی واقعات کی فورنزک شواہد ملزمان کے سامنے رکھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا، واقعات میں کوئی کردار تھا نہ ہی ہم ملوث ہیں۔ 9 مئی کے دل خراش واقعات پر بیرون ملک مقیم پاکستانی سیخ پا۔ فرانس میں پاکستانی کمیونٹی اور فرانسیسی عوام نے صدر ایمانوئل میکرون کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی ذمہ دار چیئرمین PTI کو قرار دیا۔ کہا، شرپسندوں کو کارروائی سے بچانے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حوالدار لالک جان شہید کے ورثاء اور یونٹ افسر کو ان کی عظیم قربانی پر فخر۔ شہید کے بیٹے نے کہا، سانحہ 9 مئی نے تمام شہداء کے لواحقین کو افسردہ کر دیا۔ سپہ سالار سے گزارش ہے، فوجی قوانین کے مطابق ذمہ داران کو کڑی سزا دی جائے۔ بیٹی کہتی ہیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاک آرمی نے ہمیشہ مشکل حالات میں ملک کا دفاع کیا۔ شہید حوالدار لالک جان کے یونٹ افسر بولے، لالک جان نے پوری رات دشمن کو روکے رکھا اور ان کا حملہ ناکام بنایا۔ ان شہیدوں کی شہادت پیغام دیتی ہے کہ ہم کیسے ان قربانیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
بیرونی ادائیگیوں کے لیے IMF کی شرط پوری کرنے کا عزم، پاکستان نے 6 ارب کے بجائے 8 ارب ڈالر بیرونی فنڈز کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چین پاکستان کو 3.5 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ چین کے 2 ارب ڈالر ڈپازٹ میں رکھے رہیں گے۔ وزارتوں اور ڈویژنز کے اخراجات کی حکمت عملی تیار، پہلی سہ ماہی میں حکومتی اخراجات کے لیے 20% فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ عالمی بینک نے خیبر پختونخوا کے فلاحی منصوبوں کے لیے 4 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی۔ رقم شہریوں کے لیے لازمی خدمات پر خرچ کی جائے گی۔ فاٹا کے ضم شدہ اضلاع میں رقم صحت اور انتظامی امور کے لیے استعمال ہوگی۔ عالمی بینک کا اعلامیہ جاری۔ جسٹس مسرت حلالی نے بطور سپریم کورٹ جج عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس مسرت حلالی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سینئر ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء کی شرکت۔ جسٹس مسرت حلالی جسٹس عائشہ ملک کے بعد سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جج ہیں۔ سیاسی میدان کا رخ کریں گے۔ آپ کو بتائیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ملٹری بیوروکریسی کی ہدایت پر چیئرمین PTI کے خلاف چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا۔ چیئرمین PTI کو 9 مئی کے واقعات میں سزا ہونا طے ہے۔ تحریک انصاف اور پابندی قانونی طور پر ممکن ہے، عملی طور پر نہیں۔ یہ بھی بتایا کہ نواز شریف نے فوج کی مخالفت کے باوجود جنرل راحیل شریف کو سعودی عرب میں ملازمت کی اجازت دی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز ود مالک میں گفتگو کئی انکشاف کر ڈالے۔ کہا انہوں نے مارچ میں چیف جسٹس کو چیئرمین PTI کے خلاف ایکشن لینے کے لیے خط لکھا تھا، جس کی ہدایت انہیں ملٹری بیوروکریسی نے کی تھی۔ ساری بیوروکریسی ہے۔ So I was advised by them کہ یہ this matter has to be taken۔ یہ آپ نے شاید مارچ میں خط لکھا تھا۔ چیف جسٹس نے اس وقت جواب دیا، آپ کو کوئی رسپانس کسی میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی رسپانس آیا، اگر آتا تو مجھے ضرور ملتا۔ خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ فوج جنرل راحیل شریف کے ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی عرب جانے کی مخالف تھی۔ نواز شریف نے جنرل راحیل کی خواہش پر ان کو نوکری کرنے کی اجازت دی تھی۔ نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے کہ فارمر آرمی چیف جا کے وہاں پہ نوکری کریں سعودی عربیہ میں۔ میں تھوڑا سا امینڈ کر دوں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو، فوج اس حق میں نہیں تھی۔ دہشت گردی کے حوالے سے سوال پر وزیر دفاع نے انکشاف کیا کہ کل عدم تحریک طالبان افغانستان میں بیٹھ کر امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے افغان مہاجرین کا ریکارڈ نہ رکھنا پاکستانی حکومتوں کی ناکامی بھی قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف کو لانے والوں کو 2019 میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ تجربہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی مہم شروع کر دی ہے، تاہم نواز شریف کی آمد سے متعلق کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ نئے وزیر اعظم کا فیصلہ نواز شریف اور آصف زرداری کریں گے۔